بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک شناختی کارڈ جو ہوتا ہے، ایک نارمل شناختی کارڈ ہوتا ہے، ایک شناختی کارڈ جو ہوتا ہے سمارٹ کارڈ ہوتا ہے۔ سمارٹ کارڈ اور نارمل شناختی کارڈ کے اندر کیا فرق ہوتا ہے اور آپ کو کون سا شناختی کارڈ بنوانا چاہیے، ٹھیک ہو گیا؟ آئیے دوستو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں۔ جی دوستو، میں ہوں محمد زکریا، آئی ایم زکریا یوٹیوب چینل کے اندر آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو جی دوستو، ہمارے پاس سمپل سا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نارمل شناختی کارڈ جو ہے، سب سے پہلے ہم آپ کو نارمل شناختی کارڈ کے بارے میں بتائیں گے۔ تو پہلے بات تو یہ ہے کہ جو نارمل شناختی کارڈ بنتا ہے، جب آپ پہلی مرتبہ بنواتے ہیں تو یہ آپ کو بالکل مفت بنا دیا جاتا ہے۔ اس میں کسی قسم کے آپ سے کوئی بھی کٹوتی یا کسی قسم کا کوئی بھی ٹیکس نہیں لگتا۔ جب آپ اس کو ریپلیس کرواتے ہو اس کے پھر علیحدہ چارجز ہوتے ہیں، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ جب آپ اس کو پہلی مرتبہ بنواتے ہو تو یہ بالکل مفت ہی بنتا ہے۔ اور دوسرا، اس میں سیکیورٹی جو ہے نا وہ بہت ہی کم ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے اس کو دیکھا جائے تو کوئی بھی آدمی اس کا اس طریقے سے کوئی ڈپلیکیٹ شناختی کارڈ وہ آپ کو بنا کے دے سکتا ہے۔ جیسے یہ شناختی کارڈ آج کل مارکیٹ میں بھی سیل ہو رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی آدمی آپ کو یہ ڈپلیکیٹ شناختی کارڈ بنا کے دے سکتا ہے۔ اس میں سیکیورٹی بہت کم ہی ہوتی ہے۔ اور اس میں بار کوڈ استعمال کیا گیا ہے، جو کہ بار کوڈ سکینر ہوتا ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، جس کو یوز کرنا، بار کوڈ سکینر کے ذریعے سے استعمال کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے بار کوڈ کو یوز کرنا، جبکہ جو کیو آر کوڈ ہوتا ہے اس کو آسان کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ تو بار کوڈ کو استعمال کرنا نہایت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ اور آنے والے وقت کے اندر آپ یہ جو کارڈ ہے، ٹھیک ہے، جو نارمل کارڈ ہے، آپ نارمل کارڈ کو آن لائن استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ جو نارمل کارڈ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی چپ نہیں لگی ہوئی ہوتی، کچھ بھی نہیں لگا ہوا ہوتا، یہ صرف ایک سمپل سا کارڈ ہوتا ہے، تو آپ اس کو آن لائن کسی جگہ میں بھی یوز نہیں کر سکتے۔ جیسے آن لائن ووٹنگ ہو گئی یا آن لائن کسی بھی جگہ پہ کوئی بینکنگ ایسی سروس ہو گئی، کسی جگہ پر بھی آپ اس کو آن لائن استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے بیرون ملک کا سفر کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے دوسرا کارڈ لازمی بنوانا پڑے گا، کیونکہ بیرون ملک سفر کے لیے، کیونکہ اس میں اردو لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کو اردو نہیں آتی، وہاں پر انگلش وغیرہ یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ تو اگر آپ اردو والا کارڈ بنواتے ہیں تو بیرون ملک سفر کرنے کا شوق رکھتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے، یا تو آپ کو ویزا بنوانا پڑے گا یا اس کے متبادل کوئی اور چیز کرنی پڑے گی۔ تو ہم چلتے ہیں، آپ اس کے مد مقابل ہم چلتے ہیں جو ہمارے پاس سمارٹ کارڈ ہے، تو سمارٹ کارڈ میں ہمیں کیا کیا چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں اور سمارٹ کارڈ میں ہمیں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ہم سمارٹ کارڈ کی طرف۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ سمارٹ کارڈ کے اندر جو چپ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں ہماری کمپلیٹ معلومات جو ہے وہ ہماری اس کے اندر درج ہوتی ہے۔ جو اس کے اندر چپ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر ہماری کمپلیٹ انفارمیشن ہے۔ اس کو وہ کرنا پاسبل نہیں ہوتا، اے ٹی ایم پہ چلانا چاہیں، کسی چیز پہ بھی آنے والے وقت میں آپ اس کو ہر جگہ پہ یوز کر سکیں گے۔ سب سے پہلے تو اس کی سیکیورٹی ہے، اس کی سیکیورٹی ناقص تھی، اس کی سیکیورٹی بہت ہی اچھی ہے۔ یہ کسی قسم کا کوئی آدمی آپ کو فیک جو ہے وغیرہ یہ چیزیں بھی نہیں بنا کے دے سکتا۔ اس کے اندر جو چپ لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی کمپلیٹ آپ کا خاندان نمبر، کمپلیٹ کا کمپلیٹ بایو ڈیٹا، یعنی اس کے اندر وہ آپ کا سیو کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات کی جائے کہ اس میں تبدیلی کرنا یا جیلی بنانا اس میں بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ اس میں چپ لگی ہوئی ہے اور اس میں بار کوڈ آپ کا کیو آر کوڈ سکینر بھی ہے۔ تو اس کو کیونکہ اگر جیلی بناتے ہیں تو آپ کا اوریجنل یا تو کیو آر کوڈ بھی نہیں آئے گا، اور دوسری یہ چپ والی جو بات ہے تو اس کے اندر چپ کے اندر آپ کی کمپلیٹ انفارمیشن ہے، آپ اس کو کسی جگہ پہ بھی یوز کریں گے تو قابل استعمال نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں چپ کے میں جو ڈپلیکیٹ بنے گا اس میں آپ کی کوئی بھی انفارمیشن محفوظ نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے اس کو تبدیل کرنا یا جیلی بنانا بہت ہی مشکل کام ہے، جبکہ جو دوسرا INC تھا اس کو تبدیل کرنا یا جیلی بنانا بہت ہی آسان کام تھا۔ اور اس میں بار کوڈ دیا گیا ہے جس کو آپ سکین کر کے آسانی کے ساتھ، کیونکہ تمام جتنے بھی غیر ممالک ہیں ان ساروں نے تقریباً کیو آر کوڈ کو ختم کر کے بار کوڈ ہی لگایا ہے، تو بار کوڈ کو سکین کرنا بہت ہی آسان اور سمپل سا کام ہوتا ہے۔
اور آپ کی شناخت جس جگہ پہ بھی جائیں گے تو ایزیلی آپ کے لیے بہت ہی سمپل اور نارمل طریقے سے ہو جائے گی۔ اگر QR کوڈ ہوتا تو وہاں پر آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ اور اسی کے ساتھ اب ہم نیچے چلتے ہیں تو اس میں یہ دیکھا جائے کہ مستقبل میں اگر ڈیجیٹل ووٹنگ آ جاتی ہے تو یہ کارڈ آپ کا اس میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، جبکہ جو نارمل کارڈ تھا وہ آپ کو اس میں استعمال نہیں ہو سکتا، آن لائن جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں مستقبل میں اگر ڈیجیٹل ووٹنگ آتی ہے، جیسے کرونا وغیرہ کی وجہ سے یا اسی طریقے سے کئی اور بیماریز آتی ہیں، تو مستقبل میں اگر آپ کو کوئی ایسی ووٹنگ وغیرہ آتی ہے، آن لائن ووٹنگ ہوتی ہے، کیونکہ جتنا بھی آج کل دور آ رہا ہے وہ ٹوٹل کا ٹوٹل آن لائن دور ہی آ رہا ہے۔ اگر آن لائن دور کے اندر کوئی ووٹنگ وغیرہ ایسی ہوتی ہے، آن لائن ووٹنگ ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہ مستقبل میں آپ اس کو بینکنگ کارڈ کے طور پہ بھی استعمال کر سکیں گے، کیونکہ آپ کا یہ اسمارٹ کارڈ کے اندر کمپلیٹ انفارمیشن سیو ہوتی ہے، تو آپ اس کو یعنی بینک کے کارڈ کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی بینک کے اوپر بھی جا کر یوز کر سکتے ہیں۔ یہ بھی جب بینکنگ سروس کے ATM وغیرہ کے اندر جب ان کا ڈیٹا فیڈ کر دیا جائے گا، کیونکہ آپ کا ڈیٹا تو ان کے پاس ہے، جب بھی وہ فیڈ کر دیں گے تو آپ اس کو مستقبل میں آنے والے وقت کے اندر ATM کارڈ کے طور پر بھی یوز کر سکے گا کسی بھی بینکنگ کے اندر، کسی بھی بینک کے اندر جا کر۔ اور دوسرا، آپ اگر بیرون ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ کارڈ اردو میں بھی ہوتا ہے، انگلش میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کسی بھی ملک میں جائیں گے جہاں پر اردو لینگویج ہوگی یا انگلش لینگویج ہوگی، دونوں کے اندر آپ کو سفر کرنے کے اندر بہت ہی آسانی ہوگی، اور آپ کو NICP نہیں کا کارڈ جو ہے نا وہ بنوانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ نہیں تو آپ جب بیرون ملک کا سفر کرتے ہو آپ کو NICIP کا کارڈ بنوانا پڑتا ہے، تب جا کر آپ غیر ملک جا سکتے ہو، کیونکہ اس میں انگلش میں ورڈ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ہر ملک میں چلتا ہے، تو آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہوتا ہے انگلش اور اردو دونوں کے اندر ہوتا ہے، تو آپ کو NICP کارڈ جو ہے وہ بنوانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ اپنا یہ اسمارٹ کارڈ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اس میں ایزیلی۔ اور یہ کارڈ جو ہے، کیونکہ جو نارمل کارڈ ہے وہ صرف 18 سال یا اس سے اوپر کے آدمی ہی لوگوں کے لیے جاری کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ جو کارڈ ہے یہ 18 سال سے کم عمر لوگوں کو بھی جاری کیا جا سکتا ہے، یعنی اسمارٹ کارڈ جو ہے یہ 18 سال سے اگر کوئی کم آدمی ہو اس کو بھی جاری کیا جا سکتا ہے۔ جب اس کے 18 سال عمر ہوگی تو اس کی میعاد ختم ہو جائے گی، اس کو پھر دوبارہ کارڈ جو ہے وہ بنوانا پڑے گا۔ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جیسے 18 سال سے نیچے والے کم عمر کے جو لڑکے ہوتے ہیں تو ان کو بھی آج کل ID کارڈ کی، اسمارٹ کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ اسمارٹ کارڈ ان کے لیے بن جاتا ہے اپنی شہریت کے لیے یا کسی بھی اور کام کے لیے۔ پہلے ان کو بے فارم وغیرہ بنوانا پڑتا، تو اب وہ اسمارٹ کارڈ بنوا کے اپنا کسی بھی جگہ پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے انٹرنیشنل سفر کے دوران، ٹھیک ہے، اگر آپ انٹرنیشنل سفر کے دوران تصدیق میں آپ کی آسانی ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو اسمارٹ کارڈ ہے وہ چپ کے اندر اور یہ کمپلیٹ چیزوں کے اندر آپ کی کمپلیٹ انفارمیشن سیو ہوتی ہے۔ جب آپ کی کمپلیٹ انفارمیشن سیو ہوتی ہے تو آپ انٹرنیشنل سفر کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو آپ کے لیے بہت ہی آسانی ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا، کسی کے کہیں اپنے مثال کے طور پہ کسی ایئرپورٹ پہ آپ اترے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنی تصدیق کرو، آپ ان کو اپنا اسمارٹ کارڈ دے سکتے ہیں، آپ جیسے اپنا اسمارٹ کارڈ ان کو دیں گے تو وہ آسانی کے ساتھ آپ کی تصدیق کر لیں گے۔ اگر آپ کے پاس ہوگا نارمل کارڈ تو آپ کو اپنی تصدیق دینے کے اندر، اپنی ویریفیکیشن کروانے کے اندر آپ کو بہت زیادہ مشکل پیش آ سکتی ہے۔ تو اگر آپ انٹرنیشنل سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسمارٹ کارڈ بنوا لیں، تو آپ کے لیے یہ بہت آسانی ہے۔ تو جی دوستو، ہم نے یہاں پر بھی اسمارٹ کارڈ کی بھی معلومات دیکھی، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو نارمل کارڈ تھا ہم نے اس کی بھی معلومات دیکھی۔ تو اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے لیے اسمارٹ کارڈ بہتر ہے یا نارمل کارڈ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسمارٹ کارڈ صرف جو ہے نارمل کارڈ جو ہے یہ پہلی مرتبہ بنوانا مفت ہے، باقی تو میرے خیال میں اس میں کوئی بھی ایسا کام نہیں آ رہا جو کہ کسی چیز کے اندر ہمیں بنوانے کے لیے اچھا لگ رہا ہو۔ جیسے اس کی سیکورٹی بھی کم ہے، بار کوڈ اس میں استعمال ہوتا ہے، آنے والے وقت میں آن لائن بھی استعمال کرنا مشکل ہے، بیرون ملک سفر کے اندر بھی ہمیں بہت ساری مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم اسمارٹ کارڈ کو دیکھتے ہیں تو یہ پہلی مرتبہ بنوانا فری نہیں ہے، اس میں چپ لگائی گئی ہے جس میں ہماری تمام معلومات بھی فیڈ ہوتی ہے، اور اس کو ہیک وغیرہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں تبدیلی بھی نہیں کی جا سکتی۔ بار کوڈ، اس کا جو QR کوڈ ہے اس کو سکین کرنا بھی بہت آسان ہے،
اور ڈیجیٹل ووٹنگ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، مستقبل میں بینکنگ کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، 18 سال کے بچے بھی اس کو بنوا سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے میرا تو خیال یہی ہے کہ ہمیں سمارٹ کارڈ ہی بنوانا چاہیے نارمل کارڈ کی بجائے۔ اگر آپ کو کون سا کارڈ پسند ہے، آپ ہمیں فیس بک پہ ہیں تو ہمیں کامنٹ کے اندر بتائیں، اگر یوٹیوب پہ ہیں تب بھی ہمیں کامنٹ میں لازمی بتائیں کہ آپ کون سا کارڈ بنوانا پسند کریں گے۔ اسی طریقے سے مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔